بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطلۃ الحریہ شریکۃ الحسین، کربلا کی عظیم پیغامبر، محافظ کربلا، مفسر کربلا، ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی اس کائنات میں تشریف آوری کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں اللہ میرے عزیزو، آج کی شب جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا، اگرچہ بہت ساری گفتگو تشنا ہے، لیکن تقاضۂ ادب یہی ہے کہ میں آج کی اس شب میں ثانی زہرا سے متعلق ہی عرض کروں۔ میں جو ہے مجید آپ کے سامنے تلاوت کی، چاہ رہا تھا کہ اسی کے تناظر میں گفتگو آگے بڑھوں، لیکن مجھ سے پہلے میرے پیش خان ناظم منبر ایک عمدہ شعر پڑھ رہے تھے کہ جواب زہرا جناب زینب، جواب زینب جناب زینب، تو کہا کہ ثانی زہرا تو ہے، ثانی زینب نہیں، حیات زینبی حیات فاطمی کا تسلسل ہے۔ زینب بنت علی در حقیقت نقش ثانی ہے سیدہ زہرا کا۔ اس کائنات میں کچھ ہستیاں اسی ترتیب سے، یہ جو حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، اس کی تفسیر ہر زاویے سے بیان کی گئی، لیکن استاد بزرگوار جناب آیت اللہ دارستانی، انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ حسین منی بہت واضح ہے کہ حسین ختمی مرتبت سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ کس کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ نے کہ میں حسین سے ہوں؟ کہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف اس کی باطنی تفسیر بیان کریں، ظاہر بھی لازم ہے، باطن بھی لازم ہے، صرف باطن اس سے نقص کلام لازم آتا ہے۔ تو حسین پیغمبر سے، یہ بات قابل فہم ہے، پیغمبر حسین سے کیسے، ختمی مرتبت حسین سے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وجود مبارک علی اکبر یہ نقش ثانی ہے ذات مصطفیٰ کا۔ یعنی ختمی مرتبت کا اس کائنات میں دوسری مرتبہ ظہور بشکل حضرت علی اکبر ہوا۔ اور اگر کسی عالم کے یہ جملے ہوتے یا کسی دانشور کے، کسی فقیہ کے، تو ہم کہتے مبالغہ ہے، نہ، روز عاشور وقت رخصت علی اکبر، حسین ابن علی نے اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ نے اپنی ریش اطہر کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، یہ خود بہت بڑی بات، بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور دایاں ہاتھ
آسمان کی طرف بلند کیا. یہ عجیب کیفیت ہے، خود اس کا تجزیہ چاہیے. ہاتھ بلند کیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ کو گواہ بنایا. کیوں اللہ کو گواہ بنایا؟ بات اتنی بڑی کرنے لگے تھے. کیا فرمایا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار گواہ رہنا. اس بات کے لیے کوئی انسان حسین کو اس لائق نظر نہیں آیا کہ اسے گواہ بنائے. اللہ کو گواہ بنایا، گواہ رہنا. معصوم یعنی مبالغہ سے بھی منزہ. یہ مبالغہ، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، یہ کذب و افتراء و جھوٹ کی ایک قسم ہے. کہ رائی کا پہاڑ بنا دینا، 100 کو 1000 کہہ دینا، 1000 کو لاکھ کہہ دینا، وہ زبان جو عصمت سے دھلی ہو وہاں پر مبالغہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مبالغہ یعنی خلاف عصمت. نہ نبی مبالغہ کر سکتے ہیں، نہ امام مبالغہ کر سکتے ہیں. اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ کو گواہ بنایا اور یہ جملہ زبان سے ارشاد فرمایا، پروردگار گواہ رہنا. اب اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں جو شکل میں، خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ. یہ عجیب بات ہے. یہ بعض افراد جو کہتے ہیں کہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر، یہ صرف ظاہر کی طرف ناظر ہے، ظاہر کو بیان کر رہے ہیں. علی اکبر جن کا ظاہر بھی ہو بہو رسول جیسا تھا، جن کا باطن بھی ہو بہو رسول جیسا تھا. یہ ممکن نہیں کہ امام حسین جو صبر کی آخری منزل ہے، صبر کی آخری منزل، صبر کی معراج، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے گر جائے نہ، چاہے وہ بیٹا جوان ہو، چاہے وہ بیٹا حسین ہو نہ. جب علی اکبر کو روانہ کیا، ایک جملہ کہا، یہ عشق رسول کی انتہا ہے. روانہ کیا، کہا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ. کیوں؟ یہ محبت رسول کا اظہار ہو رہا ہے. اور علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. چند قدم علی اکبر کی سواری نے طے کیے، آواز سنی، پلٹ کر دیکھا، حسین ابن علی اوندھے منہ زمین پر گرے تھے. بیٹے کے لیے نہ، زمانے کے محمد مصطفیٰ کی جدائی حسین کے لیے سخت ہے. علی اکبر اس کائنات میں نقش ثانی ہے رسول اللہ کے. اسی طرح سے جناب زینب بنت علی نقش ثانی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جس طرح سے اللہ نے فاطمہ زہرا کو بطول بنایا، اسی طرح سے آپ کی دختر گرامی زینب بنت علی کو بطول بنا کر بھیجا. اسی لیے سب سے پہلے تو نام، جب آقا علی گھر میں داخل ہوئے، آپ نے نوید سنی، سیدہ زہرا نے خواہش کی، آقا آپ اپنی بیٹی کا نام تجویز کریں. کیا فرمایا؟ میں ہرگز اللہ کے نبی پر سبقت نہیں لے جا سکتا. اور پھر پیغمبر کا انتظار کیا گیا. جب حضرت تشریف فرما ہوئے، آپ سے خواہش کی گئی اپنی بیٹی کا نام رکھیں. پیغمبر نے فرمایا میں ہرگز اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ کچھ فاصلہ زمانے کے بعد جبرائیل آئے، سلام عرض کیا اور اس کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے
اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ لفظ زینب مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کے بنا، ایک زین ایک اب۔ زین یعنی زینت، زین یعنی جمال، زین یعنی حسن، اب یعنی باپ۔ وہ بی بی جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہو۔ یہ عجیب ہے، اللہ نے اس کائنات میں اس ہستی کو علی جیسے باپ کے لیے زینت بنا کے بھیجا ہے۔ مبالغے کا تصور نہیں ہے۔ کیوں اس بی بی کا نام زینب رکھا گیا؟ جب اللہ کی مشیت نے تقاضا کیا کہ وہ تمام تر کمالات کو ایک ساتھ اس کائنات میں ظاہر فرمائے، تو تمام کمالات کے ظہور کے لیے حق تعالی نے پیکر علوی کا انتخاب کیا، اور تمام تر فضیلتوں، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو اللہ نے علی ابن ابی طالب کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ علی مجسم کمال ہے، علی سراپا کمالات ہے۔ کوئی بھی ایسا ممکنہ کمال جو تصور کیا جائے، حق تعالی نے ہر کمال کو بالفعل ذات علوی میں ودیت فرمایا، ہر کمال کو۔ اور یہ کمالات ظاہر ہے اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ ہم اگر کسی چیز کی مثلا یہ آپ کے سروں پر فانوس ہے، اگر اس کی خوبصورتی کو بیان کریں تو کہیں گے کہ کیا خوبصورت فانوس ہے۔ پنکھے کی خوبصورتی کو بیان کریں، کہیں کیا خوبصورت پنکھا ہے۔ اگر سامنے کوئی علمی تحریر ہو اس سے متعلق، آپ کہیں کیا خوبصورت تحریر ہے۔ اگر علمی بیان سن لیں، آپ کہیں کیا خوبصورت بیان ہے۔ نہ، یہ اردو زبان میں لفظوں کی تنگی ہے۔ عربی میں، فارسی میں ایسا نہیں ہے۔ فارسی جو عربی سے منزلت میں کم ہے، وسعت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اس میں بھی کیفیتوں کے لیے الگ الگ لفظ پائے جاتے ہیں۔ حسن دو طرح کا، ایک حسن باطنی ہے، ایک حسن ظاہری ہے۔ جو محرز دید بشر میں آ جائے، جسے یہ آنکھیں دیکھ سکیں، یہ ظاہری خوبصورت ہے۔ جو یہ آنکھیں نہ دیکھ سکے اور انسان کی فطرت اور اس کی عقل اسے محسوس کرے، یہ باطنی حسن ہے۔ باطنی خوبصورتی کو فارسی زبان میں کہتے ہیں زیبائی، زیبا، اور ظاہری خوبصورتی کو فارسی زبان میں کہتے ہیں قشنگ۔ آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، اکثر آپ جاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ظاہری کوئی چیز ہے، کوئی ایسا منظر، کوئی چیز، تو وہ کہیں گے خیلی کشنگ است، بہت کشنگ ہے۔ لیکن اگر کسی کتاب میں کوئی علمی مطلب ہے، کوئی علمی گفتگو ہے یا کوئی ایسا کمال، پھر قشنگ نہیں کہتے، کہتے ہیں خیلی زیبا است۔ زیب، زینت، حسن، یہ زیبائی، یہ مانوی حسن اور مانوی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر میں اپنی بات عرض کر سکوں، یہ کمالات جب تک انسان کے اندر ہوں، یہ نام خدا نے رکھا۔ کیوں رکھا؟ میں نے ذات علی کے تعارف میں ایک جملہ کہا، کمالات جب تک انسان کے اندر ہوں، یہ کمالات اگر اس کے اندر، اس کے پیکر میں پنہاں ہیں، مخفی ہیں، مستور ہیں، دنیا نہیں جانتی ان کمالات کو، یہ کمالات اندر موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی تو از خود انسان سے ان کا ظہور ہوتا ہے، لیکن ایک کمال بطور عتم کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی انتہائی حد کو چھو لیتا ہے۔ تو کمال اپنی انتہائی حد کو چھونے کے بعد از خود ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کمال کے ظہور کی اس کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے، زیبائی کہا جاتا ہے، زین کہا جاتا ہے، زینت کہا جاتا ہے، جب کمال اپنی آخری حد کو چھونے کے بعد از خود ظاہر ہونے لگے۔
یعنی اللہ نے اس کائنات میں علی جیسی باکمال ہستی کے فضائل اور کمالات کے ظہور کے لیے اس مخدرہ کو منتخب کیا، زینب بنت علی کو منتخب کیا۔ اسی لیے اللہ، میں آگے گزرنا چاہ رہا تھا لیکن شاید بات اس طرح نہیں پہنچی جیسے میں پہنچانا چاہ رہا تھا، تو میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حال ہی میں چند دہائیاں پہلے لبنان سے ایک عیسائی قلمکار، ایک عیسائی دانشور، مفکر، علم الاجتماع، سوشیالوجی کے ماہر جارج جرداق، جو عیسائی تھے، انہوں نے امیر المومنین کی شخصیت پر ایک کتاب تحریر کی۔ 10 سال مسلسل دنیا کی لائبریریوں میں بیٹھے تتبع، تفحص، چھان پھٹک، جستجو، غور و فکر، مطالعہ کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی۔ یہ 5 جلدوں میں شائع ہوئی، اور ایک جلد میں اس کا خلاصہ بھی موجود ہے۔ یہ 5 جلدیں مولا متقیان کے 4.25 سالہ عہد خلافت کے اوپر جارج جرداق، جو غیر مسلم مفکر ہیں، دانشور، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور جب کتاب لکھی تو پوری دنیا مسیحیت میں ہلچل مچ گئی، شور و غوغا بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جارج جرداق پر اہل علم نے، عام لوگوں نے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ جارج جرداق، تو مسلمان نہیں ہے، تو شیعہ نہیں ہے، تجھے چاہیے تھا عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتا، یا مریم کی شان میں، یا عیسیٰ کے حواریوں میں سے کسی پر قلم اٹھاتا۔ تجھے کیا ہوا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کے وصی کی شان میں اتنی ضخیم کتاب کو تحریر کیا؟ تو جارج جرداق نے اپنی دوسری کتاب کے مقدمے میں جواب دیا کہ میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا۔ میں نے چاہا اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھ کے چلا جاؤں جس میں دنیا کی عزتوں کو، دنیا کی فضیلتوں کو، دنیا کے کمالات کو، دنیا کے تمام تر فضائل کو اس ایک کتاب میں جمع کر دوں، تو یہ سارے کے سارے فضائل مجھے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی وجود میں نظر آئے۔ اس لیے میں نے لکھی، کتاب لکھی اور حق ادا کیا۔ اور پھر چونکہ ہوائی سفر ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، یہ بحری جہاز سے چند سال پہلے بیروت سے ایران پہنچے، تہران گئے، وہاں پر یہی لکھی ہوئی کتاب راہبر عظیم الشان سید علی خامنائی کو پیش کی ہدیتاً، اور انہوں نے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا۔ ویڈیو موجود ہے۔ آگے بڑھ کر جارج جرداق کے ہاتھ کا بوسہ لیا سید علی خامنائی نے، اور شکریہ ادا کیا، کہا کہ میں اولاد علی ہوں، علی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو کام مسلمانوں نے انجام نہیں دیا، وہ کام آپ نے انجام دے دیا۔ اس کے بعد پھر عام طور پہ وہ مہمانوں کو اس طرح رخصت کرنے کے لیے آگے نہیں، دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور رخصت کرتے وقت ایک جملہ کہا کہ جارج جرداق، یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، جارج جرداق، آپ نے عظیم کام انجام دیا، لیکن آپ کا کام ابھی ادھورا ہے، آپ کا کام ابھی نامکمل ہے۔ تو جارج جرداق کہتے ہیں کہ میرا کام کیسے مکمل ہوگا؟ کہا تب مکمل ہوگا جب علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی شخصیت پر قلم اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ جناب زینب اپنے بابا علی کی شخصیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ جس طرح سے فاطمہ زہرا بضعۃ الرسول ہے، جن کے بغیر رسالت ناقص ہے، اسی طرح سے زینب بنت علی اپنے بابا علی کی شخصیت کے لیے ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے۔ یہ عجیب ہے، یہاں تک کہ امام صادق فرماتے ہیں، اس حدیث کو آیت اللہ دست غیب نے حیات زینبی میں تحریر کیا کہ اللہ نے انبیاء میں 14 خصوصیات رکھی، اللہ نے انبیاء میں 14 صفات رکھی ہیں،
اور ان 14 امام صادق سے یہ حدیث آیت اللہ دست غیب نے نقل کی. کہا کہ امام صادق فرماتے کہ 14 خصوصیات جو اللہ نے انبیاء میں رکھی ہیں، ان 14 کی 14 خصوصیات کو اللہ نے زینب بنت علی میں یکجا کر دیا، جمع کر دیا. یہ غیر معمولی بات ہے. ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی مصر کی مایاناز اہل سنت خاتون ہیں. آپ فقیہ ہیں، آپ علم کے مدارس طے کیے، آپ نے ادیب ہیں، شاعر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں. کئی 100 کتابیں لکھی ہیں. اب تو بہت معمر ہیں، 80 سال سے زیادہ سن ہے ان کا. اہل سنت ہیں. ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی مصر سے تعلق ہے. انہوں نے ثانی زہرا کی شخصیت پر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے بطلۃ الحریہ، یعنی کربلا کی شیر دل خاتون. اس کتاب کے شروع میں انہوں نے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا ایک مثال سے. کہا کہ عود ایک لکڑی کا نام ہے. اگر آپ اس لکڑی کو اٹھائیں اور باقی لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیں، دیار کے بیچ میں، کیکر کے بیچ میں، شیشم کے بیچ میں، تو عام دیکھنے والا جو زیادہ مہارت نہیں رکھتا وہ ان کا فرق معلوم نہیں کر پائے گا. کہے گا یہ بھی لکڑی ہے، یہ بھی لکڑی ہے، یہ بھی لکڑی ہے. لیکن اگر آپ عود کی لکڑی کو اٹھائیں اور آگ کی بھٹی میں رکھ دیں، آگ کے اندر ڈال دیں، تو جیسے یہ لکڑی جلنا شروع ہوگی اس سے ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھے گی جو میلوں دور تک پھیل جائے گی اور لوگوں کے مشام کو معطر کرے گی. کہا بالکل اسی طرح فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے تاکہ بات اس مطلب تک منتقل ہو جائے کہ جس طرح سے عود کی لکڑی جب تک جلتی نہیں کسی کو اس کے کمالات کی خبر نہیں ہوتی، لیکن جیسی آگ کی بھٹی میں سے رکھا جائے تو اس کی خوشبو میلوں دور تک پھیل جاتی ہے. کبھی ہی اسی طرح سے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی اگر ہمیشہ مدینہ میں رہ جاتی تو یہ ناشناختہ شخصیت کبھی کوئی نہ جان سکتا کہ یہ بی بی کتنی عزتوں کی مالک ہے، کتنی عظمتوں کی مالک ہے، کیا فضیلتیں اور کمالات اپنے اندر رکھتی ہے. لیکن جیسے ہی اس بی بی نے کربلا کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، شام کا سفر کیا اور کربلا و کوفہ و شام کے حوادث اور مصائب اور مشکلات کی بھٹی میں جلی، تب آپ کے کردار کی خوشبو اس طرح سے دنیا میں پھیلی کہ قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں کے مشام کو معطر کر گئیں. یہ بی بی انبیاء کی صفات، انبیاء کے اوصاف کا ظہور ہوا اس بی بی سے. کربلا سے لے کر مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بظاہر یہ بی بی پنجتن پاک میں شامل نہیں، لیکن بباطن یہ بی بی خلاصہ ہے پنجتن پاک کا. یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بن گئی، کبھی علی بن گئی، کبھی فاطمہ بن گئی، کبھی حسن بن گئی، کبھی حسین بن گئی، اور آگے بڑھی عباس بن گئی. اور جب یہ بی بی دنیا میں آئی، ختمی مرتبت نے ہاتھوں پہ اٹھایا، خود آپ کے داہنے کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد چہرہ دیکھنے کے بعد جو پہلا جملہ کا ختمی مرتبت نے فرمایا، میری بیٹی زینب اپنی جدہ طاہرہ جناب خدیجہ کی شبیہ تام ہے. اگر صرف اس ایک جملے کی وضاحت کرنا چاہوں تو اس کے لیے ایک مکمل نشست چاہیے، بس اشارہ دے کے آگے بڑھوں. جناب خدیجہ کے تعارف میں جناب خدیجہ کون ہیں؟ تمام مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے تحریر کیا. ابن حشام نے، ابن اسحاق نے، امام شمس الدین ذہبی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن اسیر جزری نے لکھا، صاحب البدایہ والنہایہ، کوئی تاریخ اٹھائیں، یہاں تک کہ سیرت النبی سید سلمان ندوی، شبلی نعمانی، سب نے تحریر کیا کہ مکہ کے آخری سالوں میں ایک مرحلہ ایسے آیا، اس سے پہلے ختمی مرتبت کے نماز پڑھنے پر مسجد نبوی میں پابندی تھی، مشکلات تھی، لیکن جناب حضرت ابو طالب عمران کے آخری سال میں شہر مکہ میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ سے قریب تر مسلسل ختمی مرتبت نے 40 دن
بغیر ناغا کے ہر روز مسجد الحرام تشریف لے کے جاتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، اور پیغمبر نے پیہم مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کی، اور صرف پیغمبر نہ اکیلے نہیں جاتے تھے، تو اور شخصیتیں پیغمبر کی ہمراہ نماز ادا کیا کرتے۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور ایک خاتون تھی جن کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا۔ یہ دونوں 40 دن پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور ایک بوڑھا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ان تینوں کے گرد طواف کرتا تھا کہ کوئی دشمن ان تینوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے، بالخصوص کوئی منافق، کوئی مشرک ختمی مرتبت کو گزن پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ وہ مجاہد ان تینوں کا دفاع کرتا تھا، پیغمبر نماز پڑھاتے تھے۔ یہ دو شخصیتیں ختمی مرتبت کے پیچھے 40 روز مسلسل نماز پڑھتی رہیں، ایک علی، دوسرے خدیجہ۔ یہ روایت سب نے لکھی، اگر معنی کی طرف، مفہوم کی طرف متوجہ ہو جاتے تو شاید کبھی نہ لکھتے، اس لیے کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھیں جائے تعجب نہیں ہے، علی 40 دن مسلسل نماز پڑھیں کوئی مقام تعجب نہیں، لیکن ایک خاتون کس طرح سے مسلسل 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں جناب خدیجہ کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔ اور یہ زینب بنت علی ہے، یہ زینب بنت علی، علی کی شیر دل، علی کی شیر دل بیٹی، ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل، کان میں آذان و اقامت دینے کے بعد ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب اپنی جدہ جناب خدیجہ کی شبیہ تام ہے، یعنی جس طرح میری بیٹی بطول ہے، جس طرح سے میری زوجہ خدیجہ کو اللہ نے بطول قرار دیا، اسی طرح سے اللہ نے زینب بنت علی کو بھی بطول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ 14 خصوصیات انبیاء کی، وقت نہیں کہ میں جتنا جس حد تک ممکن ہوا اشارہ کروں گا۔ کیا کیا خصوصیتیں ہیں؟ علم، معرفت، استقامت، شجاعت، عطا، جود، اور باقی آپ کی صفات جیسے جیسے آگے وقت بچے گا میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے علم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، استاد دارستانی فرماتے ہیں کہ 2 خطبے جو بی بی نے کوفہ اور شام میں دیے، پہلا خطبہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اس کے دربار میں دارالامارہ میں ارشاد فرمایا، اور دوسرا خطبہ بی بی نے یزید ابن معاویہ کے سامنے مسجد امیہ میں مدیجہ کے شام میں ارشاد فرمائے۔ یہ دو خطبے جو بی بی نے ارشاد فرمائے، اگر جناب سیدہ کی جگہ، زینب بنت علی کی جگہ خود خدا ختمی مرتبت کو بھیج دیتا اور آپ کو اس حالت میں ان 2 لعینوں کے سامنے آ کر گفتگو کرنا پڑتی، عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ابن معاویہ کے سامنے، اگر خود پیغمبر اسلام آ جاتے اور آپ کو اس حالت میں پیش کیا جاتا اور آپ کو ان 2 مقام پر خطبہ دینا پڑ جاتا، تو پیغمبر اسلام بین ہی وہی خطبے ارشاد فرماتے جو آپ کی بیٹی زینب بنت علی نے ارشاد فرمائے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ ختمی مرتبت بھی شاگرد خدا ہے، آپ کی بیٹی زینب بنت علی بھی شاگرد خدا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تمام مقتل نگاروں نے، تمام سیرت نویسوں نے، تمام تاریخ نویسوں نے اپنی کتابوں میں یہ جملے تحریر کیے۔ جب بی بی کربلا کے اس واقعے کے بعد کوفہ میں پہنچی، دارالامارہ آئیں، عبید اللہ ابن زیاد جو بی بی کو زج کرنا چاہتا تھا، بی بی کو لاجواب کرنا چاہتا تھا، مذاق اڑانا چاہتا تھا، تماشا بنانا چاہتا تھا، توہین کرنا چاہتا تھا، اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا میں ایسی بات کروں جس پر یہ بیبیاں روئیں گی، میں ہنسوں گا، مذاق اڑاؤں گا، اہل دربار کے ساتھ مل کر تمسخر اڑاؤں گا۔ اس لیے جیسی بیبیاں اس کے دربار میں داخل ہوئیں، باقی جو مصائب کے مراحل ہیں ان سے گریز کرتے ہوئے، ایک مرتبہ اس نے جب تعارف ہوا، پوچھا کون ہے؟ علی کی بیٹی۔ کسی نے بتایا وہ کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ جیسی تعارف ہوا، اس نے طنز کے طور پر ایک بات پوچھی، کہا اے علی کی بیٹی بتا
تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا، اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ یہ شقی سوچ رہا تھا جب میں پوچھوں گا یہ بی بی روئے گی، فریاد کرے گی، اپنے بھائی کو یاد کرے گی، اپنے مقتولوں کو یاد کرے گی، میرے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، میرے بیٹوں کو مار دیا گیا، اصحاب کو قتل کر دیا گیا، ہمیں بے ردا کوچہ و شام میں پھرایا گیا، ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ایک ایک مصیبت کو، ایک ایک ظلم کو بیان کریں گی، ہم سن کے ہنسیں گے، قہقے لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، تماشا اڑائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کے لاشعور تحت و شعور نہیں تھا، اس کے مخیلہ اور وجدان کی کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی بات جواب میں، جس کے بعد مبہوت ہو گیا اور اتنی دیر مبہوت رہا کہ پھر اہل دربار اس کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے، در حالی کہ تمسخر اڑاتا تھا، توہین کرتا تھا، جسارت کرتا تھا۔ ایسا دندان شکن جواب دیا ثانیہ زہرا نے۔ جیسے اس نے پوچھا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا، لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی، سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ فرمایا ما رأیتو الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف جمال خدا کو مشاہدہ کیا، میں نے کربلا میں اپنے خدا کو بہت حسین پایا ہے، حسن خدا کا ظہور کربلا میں ہوا، روز عاشور جمال خدا کا ظہور ہوا۔ کتنا بڑا جملہ تھا، کتنا وزنی جملہ تھا، ہم جیسا ناقص انسان اس جملے کا کبھی قیامت تک وزن نہیں کر سکتا۔ دنیا کے دانشور، دنیا کے مفکر، دنیا کے علماء، مفتی سب اکٹھے ہو جائیں، اس جملے کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ امام وقت علی زین العابدین، حجت خدا، نائب حسین، زمین پر خلیفۃ اللہ فی الارضین، جیسی یہ جملہ سنا ثانیہ زہرا کا، آنکھیں نم ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جملہ تمام حاضرین نے سنا، عبید اللہ ابن زیاد نے سنا۔ جیسے ہی امام نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ فرمایا ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، زمانے کا امام گواہی دے رہا ہے کہ ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ اس بی بی کا معلم صرف خدا ہے، اس بی بی کا مرشد صرف خدا ہے۔ یہ بی بی صرف اور صرف مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل ہے۔ یہ علی کا لہجہ، یہ علی کی زبان، یہ علی کا انداز، یہ علم علی کا مظہر۔ استاد آیت اللہ جوادی آمنی فرماتے کہ علی ابن ابی طالب تمام تر کمالات اور فضائل کا اسارہ یہ علی ابن ابی طالب۔ زندگی میں بہت چیزیں آپ سے آیا ہوئی، لیکن دو کام علی ادھورے چھوڑ گئے، مکمل نہ کر سکے۔ ایک وہ خطبہ شقشقیہ، تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا۔ جب آقا یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وسط خطبہ میں ایک شامی آگے آیا اور بیچ میں سوال پوچھ لیا، حضرت نے خطبہ روک کے اس کے سوال کا جواب دیا، اور جب جواب دے چکے تو حبر الامہ ابن عباس آگے بڑھے، عرض کیا اے امیر المومنین وہ خطبہ پھر سے آپ شروع کیجئے جہاں چھوڑا تھا، وہیں سے آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا تلک شکشکتن، وہ ایک شکشکا تھا، ایک کیفیت تھی، اب میں اس کیفیت میں نہیں کہ اسے آگے بڑھا سکوں۔ عبداللہ ابن عباس ساری زندگی تعصف کرتے رہے، کاش یہ خطبہ مکمل ہو جاتا۔ ایک خطبہ علی ادھورا چھوڑ گئے، دوسرا سجدہ علی کو ادھورا چھوڑ گئے، اس لیے کہ 19 رمضان کو جب علی نے سر سجدے میں رکھا تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے وار کیا، علی کا سجدہ ادھورا رہ گیا، ایک سجدہ ادھورا رہ گیا، ایک خطبہ ادھورا رہ گیا۔ لیکن بعد میں علی کے بیٹے اور علی کی بیٹی نے آ کر اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے دونوں کام اس طرح سے مکمل کیے، سجدہ حسین نے مکمل کیا، خطبہ زینب نے مکمل کیا۔ حسین نے سجدہ ایسے مکمل کیا کہ سر نہیں اٹھایا، دشمن کاٹ کے لے کے گیا، اور خطبہ اس طرح سے بیٹی نے مکمل کیا کہ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے، اور خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ کیا لہجہ تھا، صرف آواز، صرف خطبہ نہیں، لہجہ بھی علی کا تھا، یہاں تک کہ خود
امیر المومنین کے صحابی جناب عبداللہ بن عفیف نے شہادت دی. یہ بوڑھے ہو چکے تھے, نابینا ہو چکے تھے, جوان سال بیٹے کے ہمراہ بازار کوفہ سے گزر رہے تھے. جیسے ہی شہر کوفہ کے دروازے پر ہزاروں کا اجتماع پورا شہر کوفہ سمٹ کر جمع تھا, بھیڑ تھی, ایک ایسا مرحلہ آیا کہ سر حسین نیزے کی بلندی سے زمین پر گرا. ثانی زہرا سے یہ منظر برداشت نہ ہوا, اپنے بھتیجے علی زین العابدین سے فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے کہیے ان لوگوں کو خاموش کروائے, میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. عمر ابن سعد نے جیسے یہ بات سنی جواب دیا, ہنسا مسکرایا, کہا ہے علی زین العابدین آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے. یہ اتنا بڑا اجتماع ہے, لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر کہ کوفہ اور اطراف کی آبادیوں سے سمٹ کر یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے, اگر یہاں پر خود عبید اللہ ابن زیاد آ جائے, کوفے کا گورنر پہنچ جائے, وہ بھی انہیں خاموش نہیں کروا سکتا. جیسی سید سجاد نے عمر ابن سعد کی یہ بات بی بی کو بتائی, ایک مرتبہ بی بی نے رخ کیا عمر ابن سعد کی طرف, فرمایا اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی. وہ علی جو خود ولایت تکوینیہ کے مظہر ہیں, خود آپ کی بیٹی زینب بنت علی بھی اپنے بابا علی کی ولایت تکوینیہ کی مظہر. جب خطبہ شروع کیا تمام تر مورخین نے یہ جملے تحریر کیے, اتنا جلال تھا, اتنی ہیبت تھی, اتنا روب تھا, اتنا دبدبا تھا کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی. عجیب کیفیات ہیں, عجیب تصرف ہے کائنات پر زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عفیف جو اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہے تھے, جیسی خطبے کی آواز کانوں سے ٹکرائی رکے, حیرت سے پوچھا بیٹے کیا قیامت آ گئی, کیا حشر برپا ہو گیا؟ کہ نہیں بابا ایسا تو کچھ نہیں ہے. کہا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے کہ آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پہ ضرب لگی تھی تو 20 رمضان کی شب ہم صحابہ آخری مرتبہ امیر المومنین کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تھے. تو ہمیں رخصت کرتے ہوئے آخری مرتبہ علی نے اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ کہا تھا سلامکم اللہ, جاؤ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اب تم علی کی آواز دوبارہ محشر میں سنو گے, علی کی آواز دوبارہ قیامت میں سنو گے. بیٹا علی نے ہم سے یہ کہا تھا میری آواز محشر میں سنو گے, لیکن میں یہاں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں. کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے, علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے. یہ بی بی یہ علم زینب بنت علی ہے, اور وہ استقامت اور وہ شجاعت اور وہ جرأت اظہار. ایک مرتبہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید جیسے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو یبن الطلقاء کہنے والی, اپنی انگلی کے اشارے سے کہنے والی تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی اے آزاد کردہ عورتوں کے بیٹے. یہ جملہ صرف زینب بنت علی کہہ سکتی ہے. اتنا جلال, اتنی ہیبت عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں, یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں اترا رہا تھا. اتنے مصائب سے اس نے بیویوں سے یہ سفر طے کروایا, 19 دن مسلسل بے پالان شتر کی پشت پر سفر کرنے والی جیسی آئے شام میں اصولاً اس سفر میں مر جانا چاہیے تھا, لیکن زندہ رہی. کیوں؟ حسین کے ساتھ وعدہ کیا تھا. شب عاشور بی بی 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی تھی, اور آخری مرتبہ جب امام حسین ہوش میں لائے تھے یہ کہا تھا اے زینب آپ علی کی بیٹی ہیں, آپ کو علی کی شجاعت چاہیے. اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی. وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بے ہوش ہو رہی تھی, روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچانا ہے. اگر جناب نوح آ جاتے وہ استقامت نہ دکھا سکتے, اگر ابراہیم آ جاتے وہ استقامت نہ دکھا سکتے, کوئی نبی آ جاتا وہ استقامت کا ظہور نہ کر سکتا. جناب یہ کائنات جملہ سنے میرے عزیزوں,
یہ کائنات مدیون ہے زینب بنت علی کی، اس لیے بھی مدیون ہے کہ بی بی نے دین پر بچا کے پہنچایا ہے، اس لیے بھی کائنات مقروض ہے زینب بنت علی کی، کربلا کو بچایا، نبیوں کی محنتوں کو بچایا، صرف یہ نہ اور کیا، یہاں تک کہ بی بی نے، اگر یہ کائنات باقی ہے، ایک جملہ شہید باقر الصدر نے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام صبر علی کا نتیجہ ہے، اگر علی کا صبر نہ ہوتا اسلام ختم ہو جاتا۔ اور اب میں دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ڈاکٹر علی قائمی کا، انہوں نے فرمایا کہ کائنات کی بقا یہ زینب بنت علی کے صبر کا نتیجہ ہے، اسلام علی کے صبر کا نتیجہ ہے، اس لیے باقی رہ گیا، کائنات زینب بنت علی کے صبر کا نتیجہ ہے، ورنہ کائنات یہ کائنات کی بساط لپیٹ دی جاتی، روز عاشور کائنات ختم ہو جاتی، کیوں باقی ہے، کیسے باقی ہے؟ یہ روز عاشور کون سا ظلم ہے جو عاشور کے دن نہیں ہوا؟ جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب زکریا، جناب شعیب، جناب ہود، جناب صالح، کوئی نبی آ جاتا، اولی العزم انبیاء، جناب نوح صاحب شریعت ہیں، اولی العزم نبی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ 950 سال تبلیغ کی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے بد دعا کے لیے، 950 سال تبلیغ کی اور ہاتھ اٹھائے کہ اس زمین پر کسی مشرک کو زندہ نہ چھوڑنا، کسی کافر، قرآن بیان کر رہا ہے کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ کیا کسی نے جناب نوح کی بیٹی کے رخسار پر تماچا مارا تھا؟ کیا کسی نے جناب نوح کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا تھا؟ کیا کسی نے جناب نوح کے بیٹوں کو ذبح کیا تھا؟ کیا جناب نوح کے بیٹوں کے ٹکڑے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے؟ نہ، ان میں سے کوئی ظلم نہیں ہوا، صرف 950 سال تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کا جب اس طرح سے اثر ظاہر نہیں ہوا جیسی نوح امید رکھتے تھے، ہاتھ اٹھ گئے، بد دعا کی۔ باقی انبیاء کو دیکھیں، سارے مصائب جو کائنات تصور نہیں کر سکتی، پہلی اور آخری مرتبہ ایک ساتھ ام المصائب زینب بنت علی نے ایک دن کے چند گھنٹوں میں دیکھے۔ اگر بی بی علی اکبر کی لاش پر، علی اکبر کی شہادت پر ہاتھ اٹھا دیتی، کیا یہ کائنات باقی رہتی؟ کائنات اپنے آل سمیت نابود ہو جاتی۔ جب حسین پر ضربیں چل رہی تھی، اگر بی بی کے ہاتھ اٹھ جاتے کائنات ختم ہو جاتی۔ یہ کائنات باقی ہے صرف صبر زینبی کے نتیجے میں۔ ہر انسان مدیون ہے زینب بنت علی کا، ہر انسان مقروض ہے زینب بنت علی کا۔ تمام مصائب دیکھے، وہ جو انسان تصور نہ کر سکے، ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر تھا۔ مورخ ظاہری تازیانوں کو لکھ دے گا کہ اتنے تازیانے پڑے، نامحرموں کی نگاہوں کے تازیانے وہ کون بیان کرے گا؟ وہ نامرئی تازیانے کون لکھے گا؟ کون سوچ سکتا ہے؟ حسین ایک بار شہید ہوئے، زینب بنت علی ہر موڑ پر کروڑوں مرتبہ ذبح ہوتی رہی، کروڑوں مرتبہ شہید ہوتی رہی، لیکن کیا کیا؟ مشکل ترین سفر تاریخ انسانی کا گزارا، شام پہنچی، 3 دن متواتر شام شہر کے دروازے پر بیٹھی اور پھر گلیوں سے گزری۔ میں مصائب سے گریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جب بی بی پہنچی ہے یزید ابن معاویہ کے دربار میں، سوچ رہا تھا وہ بات عبید اللہ ابن زیاد کی، یہ یزید ابن معاویہ سوچ رہا تھا اتنے مصائب کو دیکھنے کے بعد، جیسی میرا کر و فر، یہ شان و شوکت، یہ جاؤ حشم، یہ ہر طرف فوجیوں کی تلواروں کی جھنکار، یہ ہر طرف تخت و تاج، یہ چاروں طرف سے خلیفۃ المسلمین کی صدائیں، یہ امیر المومن کی آوازیں، یہ جھکے ہوئے سر، جیسے ہی یہ خاتون دیکھے گی یہ بچے اور بیویاں جو ایک ہی رسی میں قید ہیں، جن سے سیدھی طرح سے سر نہیں اٹھایا جاتا، اگر خواتین سیدھی کھڑی ہوں تو بچوں کے گلے میں رسی تکلیف شروع کر دیتی ہے، یہ کمر خمیدہ، یہ بھوکی اور پیاسی ستم رسیدہ بیویاں اور بچے جب پہنچے، کمال غرور کی کیفیت میں شراب پی رہا ہے، چاروں طرف سے اس کو آوازیں آ رہی ہیں، مبارک ہو اے خلیفۃ المسلمین، مبارک ہو اے امیر المومنین، یہ شراب کے نشے میں مست ہے، فتح کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، اس مستی میں سر اٹھا کے پوچھتا ہے، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔
مشیر نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جیسے تعارف ہوا، اب یزید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کے مخیلہ و شعور میں بھی نہیں تھا۔ جیسی تعارف ہوا، ایک مرتبہ بی بی کی طرف رخ کیا، ہنستے ہوئے، قہقہ لگاتے ہوئے کہا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ کا سب محمد نے ڈرامہ رچایا تھا، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، یہ کھیل تھا بنو ہاشم کا جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا۔ کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی۔ کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے ان کے خون کا بدلہ محمد اور علی کی بیٹیوں سے لیا۔ جیسے اس نے یہ جملے کہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، علی ابن ابی طالب کی زندگی کی 86 جنگیں ایک طرف، لیکن آج جو جنگ آپ کی بیٹی زینب بنت علی نے لڑی، اپنے بابا کے لہجے کو مستعار لیا ہے، علی کے لہجے میں، علی کی زبان میں، علی کے انداز میں۔ ثانیہ زہرا اب تک خاموش تھی، کچھ لفظ نہیں کہا، جیسے ہی انتظار کر رہی تھی کہ یزید مطمئن ہو جائے، اپنے کفر کا اظہار کرے، اپنے شرک کا اظہار کرے۔ یہ زینب بنت علی ہے، مفسرہ کربلا، محافظہ عاشورہ، جو خود کربلا کی تاریخ لکھ کر جا رہی ہے، کس قدم پر کیا کرنا ہے، کس نقطے پر کیا بولنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اسی مرحلے میں بولنا ہے۔ یہ کربلا کی تاریخ لکھ کر جا رہی ہے، کس طرح سے جیسی اس نے کفر کا اظہار کیا، رخ کیا یزید کی طرف، فرمایا اے آزاد کردہ غلام عورت کے بیٹے سن، تو زینب بنت علی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے، اتنا پست ہے، اتنا کمتر اور اتنا ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی۔ علی کی بیٹی تجھے علی کی بیٹی تجھے لائق، علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی ہے۔ صاحبان معرفت، صاحبان شعور، صاحبان عقل و دانش اس جملے کا وزن ان حالات کے تناظر میں خود محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جملہ تھا، یہ کتنا وزنی جملہ تھا، تاریخ انسانی کا سنگین ترین جملہ، تاریخ انسانی کا، تاریخ بشری کا وسیم ترین جملہ۔ 3 بر اعظموں کا حکمران چکرا کر رہ گیا، ہل گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کوئی زندگی میں اس کے ساتھ یوں بات کر سکتا ہے۔ جیسی سنا چکرا گیا، بات بات پر فی البدی اشعار پڑھنے والا یزید، بات بات پر باتیں گھڑنے والا چرب زبان شاطر عیار یزید، جیسے ہی بی بی نے یہ ایک جملہ کہا، ساکت مبہوت حیران پریشان، یہ ٹکٹکی باندھے بی بی کی طرف دیکھ رہا ہے سکتے کے عالم میں۔ یہ کون معظمہ ہے، یہ کون مخدرہ ہے جس نے مجھے ایسا دندان دندان شکن جواب دیا؟ اب سر جھکایا، سوچ میں ڈوب گیا، کیا جواب دے، کوئی جواب نہیں بن پا رہا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جنہیں فتح کا جشن منانے کے لیے بلایا تھا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، سفیروں کو، وزیروں کو، گورنروں کو، سرداروں کو چن چن کر 3 بر اعظموں سے اکٹھا کیا تھا اپنی فتح کا جشن دکھانے کے لیے۔ وہ سب حیرت سے بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کون خاتون ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ اور پھر یزید کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب یزید کیا جواب دے گا، اب یزید کیا بات کرے گا؟ لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے، یزید سے کوئی بات بن نہیں پا رہی ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے، سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، سوچ رہا ہے علی کی شیر دل بیٹی کو کیا جواب دے۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے، سر اٹھایا اور کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر جس نے خود سے حسین کو قتل کر دیا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ اب علی کی شیر دل بیٹی نے دیکھا، شیر دل بیٹی نے دیکھا میرا وار اتنا کارگر ثابت ہوا،
میرا حملہ اتنا کاری ثابت ہوا ہے کہ اب میرا دشمن میرے بھائی حسین کے قتل سے اپنی آستینیں صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مرحلے میں بی بی ایک قدم آگے بڑھی اور پھر اپنے اس تاریخی خطبے کا آغاز کیا، اور ان جملوں پر اپنے خطبے کو اور گفتگو کو، اپنے خطاب کو مکمل کیا۔ فرمایا سن یزید کد کیدک وس اسایک ونصب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا۔ تو کبھی ہمارے واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہیں سلا سکتا۔ کربلا سرمدی ہے، کربلا ابدی ہے، کربلا لافانی ہے، کربلا لا زوال ہے، کربلا ہمگیر ہے، کربلا یونیورسل ہے۔ یہ علی کی شیر دل بیٹی کا وعدہ ہے، یہ علی کی بیٹی کا کارنامہ ہے جس نے کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچا دیا۔ سمجھنا ہے، شاید پہلے یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آتی، موروثی حالات کے تحت تو سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے راتوں رات نتائج کو بدل دیا جاتا ہے، دھاندلی کر کے کس طرح سے رات کے فاتح کو صبح میں شکست خوردہ بنا دیا جاتا ہے، تو رات کو شکست کھا رہا ہوتا ہے اسے صبح میں فاتح قرار دے دیا جاتا ہے۔ کربلا کے ساتھ یہی کرتی بنی امیہ اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ اور سلام کریں اس بی بی کو جس نے کربلا کے نتائج کو بدلنے نہیں دیا، وہ بی بی جو بنو امیہ کی تمام مکاریوں پر غالب آ گئی، جس نے بنو امیہ کی سیاستوں کو دفن کر دیا، وہ معظمہ جس نے کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ 14 شکریہ ادا کر رہے ہیں، زمانے کا امام شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں امام زمانہ مجھے خواب میں آئے، مجھ سے کہا مراشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ، اس سے کہو زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے، رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں امام شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مراشی کہتے میں گیا، سلام کیا، امام کا سلام پہنچایا، امام کی طرف سے شکریہ پہنچایا، پلٹنے لگا، خیال آیا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تیرا شکریہ تو نے یہ اشعار لکھے۔ کہا میں نے شاعر سے کہا اگر مناسب سمجھو تو اپنا کلام مجھے بھی دکھا دو۔ شاعر کلام اٹھا کے لایا، اس کا پہلا شعر یہ تھا کلام کا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ یہ زینب بنت علی ہیں جنہوں نے کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ثانی زہرا ہیں جنہوں نے کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچایا۔ وقت ختم ہوا، بس آخری جملہ عرض کروں چونکہ وقت دعا ہے، اور بانیان مجلس کی طرف سے اور حاضرین و بہت سارے احباب نے دعا کی خواہش کی
اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھیں وہ بی بی کی جرأت اظہار، وہ بی بی کی شجاعت، وہ بی بی کی استقامت، وہ بی بی کا علم، وہ بی بی کی معرفت، وہ بی بی کی زہد و عبادت کہ حسین جیسا امام، وہ امام حسین ابن علی میں نے پڑھا ہے حتیٰ ختمی مرتبہ کی قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، کسی نبی کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے، نجف چلے جائیں امام کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے۔ اس کائنات میں صرف حسین ہے جن کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی۔ یہ حسین ابن علی مٹی جسے آپ رون کے چلے جاتے ہیں، اللہ نے حسین کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ یہ آنسو اگر جاری ہو جائے آنکھ سے، یہ اشک جاری ہو جائے، یہ بے ارزش ہے، بے توقیر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں اس کائنات میں، یہ غیر مفید، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اشک بے حیثیت ہے۔ لیکن یہی آنسو اگر حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو جائے تو صحیح روایت کے مطابق اس کی قیمت کم از کم جنت بن جاتی ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روتا ہے، جو رلاتا ہے، یا جو دوسروں کے رونے کا اہتمام کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ جو حسین کی یاد میں آنسو بہتا ہے، مٹی حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے کس درجہ رفیع پہ پہنچ جائے، آنسو حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے کیا مقام بلند کا حامل ہو جائے، اور اگر کوئی اپنے گھر سے کربلا جائے، جا کر امام حسین کی قبر کو لمس کرنے میں کامیاب ہو جائے، آپ کی زری تک ہاتھ پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، تو کامل الزیارات میں صاحب کامل الزیارات نے لکھا ہے، حتیٰ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے تحریر کیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے زائر حسین ابن علی کو کہ جب کوئی زائر اپنا گھر چھوڑ کر حسین کی زری میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خدا فرماتا ہے یا عبدی استانف عملک قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، اے زائر حسین جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، آج اللہ نے تمہیں ویسا بنا دیا جیسا تو اپنی ماں کی شکم سے باہر آیا تھا، آج تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ وہ حسین جس کی زری کو چھونے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جائے گویا ابھی دنیا میں آیا، جس کی قبر کی مٹی کو خدا شفا قرار دے، جس کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد آنسو کی ایک قیمت ہو جائے، کون سمجھ سکتا ہے اس حسین کے مقام کو جسے اللہ نے تمام اہل جنت کا سردار قرار دیا۔ تو یہ حسین اتنی عزتوں کا مالک کہ کائنات کا ہر غیور اور باضمیر اور باشعور انسان مدیون اور مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ اور یہ حسین وقت شہادت کچھ لمحے پہلے اس معظمہ کے سامنے جیسے کوئی سائل کھڑا ہوتا ہے، کیا خواہش کر رہا ہے، یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، ممکن نہیں معصوم امام کسی سے کہے تم میرے لیے دعا کرو، کون ہے زینب بنت علی، کون سمجھ سکتا ہے حسین جیسا امام، اتنی عزتوں کا مالک حسین جس مخدرہ سے کہے بہن مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا، بہن زینب مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، اس زینب بنت علی کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ کتنی کریم ہے، جود و عطا کی معراج کسے کہتے ہیں؟ سخی نہ، سخی سخاوت الگ ہے، کرامت الگ ہے، سخی وہ ہے جو مانگنے پہ عطا کرے، کریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرے، کریم ابن کریم، کریم بنت کریم، زینب بنت علی۔ آخری جملہ جب بی بی واپس گئیں سارے مارکے کو طے کرنے کے بعد، کربلا، کوفہ، شام، پلٹ کر پھر کربلا، اور جب مدینہ آئیں اس سے پہلے کہ مدینہ داخل ہوں جیسے ہی شہر مدینہ کی دیواریں شروع ہوئی کاروان کو روکا، فرمایا سید سجاد قافلے کو روکیں، قافلہ رکا، ایک ایک بچے سے، ایک ایک بچی سے، ایک ایک بی بی سے، ایک ایک معظمہ سے فرمایا پہلے زمین پر ایک سفید پارچہ بچھایا، اس کے بعد فرمایا مال دنیا میں سے جس کے
پاس جو کچھ ہے اس پارچے پر رکھ دو. یہاں تک کہ کوئی زیور ہے, کوئی قیمتی چیز ہے, درہم و دینار, کوئی پارچہ ہے, کوئی قیمتی چیز, سب نے رکھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ گٹھڑی بن گئی. اور جب گٹھڑی تیار ہوئی, زینب بنت علی نے, ثانی زہرا نے وہ گٹھڑی سید سجاد کے سپرد کی. فرمایا اس گٹھڑی کو یزید کے سپاہیوں میں تقسیم کر, یزید کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیں. جب گئے امام سجاد تقسیم کرنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید نے وظیفہ دے کر شام سے بھیجا ہے, یہ کس لیے دیا جا رہا ہے, کس کی طرف سے؟ کہا یہ میری پھوپھی نے تمہارے لیے دیا. کہا کس لیے دیا؟ کہا میری پھوپھی کا یہ کہنا ہے کہ راستے میں تم نے ہمارا خیال رکھا, جب ہم نے رکنے کا کہا تم رک گئے, تم نے ہماری عبادت کے لیے کاروان کو روکا, ہمارے بچوں کی تھکاوٹ کا احساس کیا, تو جو کوئی ہمارے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے, یہ ہماری طرف سے انعام ہے. انہوں نے کہا ہمیں مل چکا ہے, آپ زحمت نہ کریں. تو امام سجاد نے فرمایا میری پھوپھی زینب یہ فرما رہی ہیں کہ ہم اہل بیت عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لیتے, جو ملا ہے وہ بھی تمہارا ہے, یہ ہماری طرف سے. آئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, وہ معظمہ جو بن مانگے اپنے دشمنوں کو عطا کرتی ہیں, کیا اپنے محبوں کو محروم رکھے گی؟ پروردگار تجھے ثانی زہرا کی عزت کا واسطہ, آج کی شب میں جو حاجت مند, جو سوالی, مصیبت میں گرفتار, پریشان حال کوئی مومن اگر بیمار ہے اس کی بیماری کو دور فرما, اگر پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما.